بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہم قدوری شریف کا جو اسلوب ہے، امام قدوری نے اپنی جو کتاب قدوری ہے اس میں جو اسلوب اپنایا ہے، تو آج ہم اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ امام قدوری علیہ الرحمہ نے یہ کتاب لکھتے وقت جو اسلوب اپنایا ہے وہ بہت عام فہم اور سادہ ہے، عبارت میں پیچیدگی اور غیر مانوسیت نہیں ہے۔ نمبر ایک جو پہلا آپ نے اسلوب اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب کے 61 عنوانات کو کتاب اور 62 عنوانات کو یعنی 62 عنوانات کو باب کے نام سے شروع کیا ہے۔ نمبر دو، مصنف علیہ الرحمہ کا عمومی طرز یہ ہے کہ پہلے کتاب یا باب کے نام سے مرکزی عنوان قائم کرتے ہیں، پھر تفصیل کرتے وقت عبارت کے آغاز میں ہی مرکزی عنوان کی مناسبت سے اس کا شرعی حکم بتاتے ہیں یا اس کی تعریف بیان کر دیتے ہیں۔ تیسرا اسلوب جو امام قدوری نے اپنی کتاب قدوری میں اپنایا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ مختصر انداز میں مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ اصول نمبر 4 ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب میں دلائل کو پیش نظر نہیں رکھا، کیونکہ یہ متون میں سے ہے اور متون میں دلائل پیش نظر نہیں ہوتے، البتہ بعض مواقع پر صرف دلائل نقلی کو آپ نے ذکر کیا ہے۔ یعنی آپ کو جیسے قدوری کی اور جامع صغیر کی شرح ہدایہ ہے، وہاں پر دلائل ہیں، پورا اختلاف ہوتا ہے، جبکہ قدوری میں آپ کو یہاں پر اختلاف تو ملے گا لیکن دلائل جس طرح ہوتے ہیں ایک انداز سے وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہاں، دلائل نقلیہ آپ کو بعض مواقع پر ملیں گے۔ پانچواں اسلوب مصنف علیہ الرحمہ کا عمومی مزاج، الفاظ کے لغوی و شرعی تحقیق کا یہ آپ کا مزاج نہیں ہے کہ الفاظ کی لغوی تحقیق کرنے لگ جائیں، شرعی تحقیق کرنے لگ جائیں، کیونکہ یہ کتاب متن ہے، البتہ کتاب میں کہیں شرعی تحقیق کو پیش نظر رکھا ہے اور لغوی سے صرف نظر کیا ہے۔ چھٹا اسلوب مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الدعوہ کے مسائل کو تفصیل سے لکھنے پر خاص توجہ دی ہے اور ہر جزیہ کو مفصل انداز میں بیان کیا ہے۔ اپنے اسی اسلوب و انداز کی بنا پر قدوری شریف کا شمار فقہ کے متون معتبرہ میں سے ہوتا ہے۔ فقہائے امت میں سے قدوری شریف کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سے یہ کتاب لکھی گئی اس وقت سے لے کر آج تک مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہے اور دیگر جبال العلم علماء نے اس کی تقریباً 60 سے زائد شروح لکھی ہیں اور جگہ جگہ اپنے تصانیف میں اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ قدوری نے اس کو اختیار کیا، قدوری نے ایسا ہی کیا، قدوری میں یوں لکھا ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ شامی، علامہ حسکفی، علامہ ابن نجیم مصری، علامہ کاسانی، علامہ ابن الحمام صاحب ہدایہ، علامہ شرم بلالی اور تاج الشریعہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ قدوری شریف کی کئی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جو شخص اس کو کسی صالح نیک استاد سے پڑھے اور ختم کے وقت برکت کی دعا کرے تو انشاءاللہ الرحمن وہ اس کے مسائل کی شمار کے موافق دراہم کا مالک ہوگا۔ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں لکھا ہے کہ قدوری کے مسائل کی تعداد 12,000 ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی صاحب قدوری و قدوری شریف کے جو برکات ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تھی آج ہم نے قدوری شریف میں جو امام قدوری علیہ الرحمہ نے جو اسلوب اپنایا ہے اس کے بارے میں آج ہم نے آپ کو کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔